امداد کے اصول کیا ہونے چاہیے، امداد کا پرسپیکٹو کیا ہونا چاہیے، امداد کس ورلڈ ویو میں ہونی چاہیے، وہ ہمیں اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری امداد کا عمل اور زیادہ مفید ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے امداد کرنے والے کے لیے بھی اور امداد لینے والے کے لیے بھی وہ زیادہ خیر کا باعث ہوگا۔ تو میں کچھ 6 پرنسپلز ہیں جو میں اس میں بیان کروں گا امداد کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امداد جس پیراڈائم یا جس پرسپیکٹو کے اندر ہمیں کرنی ہے وہ انفاق کا پرسپیکٹو ہے، اور انفاق یہ ہے کہ بھئی اللہ نے جو مال مجھے عطا کیا ہے، اگر میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں تو اس مال کو میں نے اپنے پاس اپنے سینے سے نہیں لگانا، بلکہ اس مال کو میں نے خرچ کرنا ہے، اور اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اچھے مقاصد میں خرچ کرنا ہے، اچھی جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور جتنا میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اتنا ہی مجھے انفاق کی توفیق ہوتی ہے۔ اور انفاق کے بارے میں بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر نفاق پیدا ہو جائے، اس نفاق سے نکلنے کی ایک پریکٹیکل ایفرٹ انفاق بھی ہے، اور یہ وہ انفاق ہے جو مطلب پیورٹی آف انٹینٹ کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو ہم جو مدد کر رہے ہیں وہ اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہے تو یہ انفاق ہے، اور اس میں ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مال میں ان کا بھی حق ہے جو ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو ہم سے سوال نہیں کرتے، ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، ان کا بھی حق ہے، اور جو مدد مانگ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مدد نہیں مانگ رہے لیکن ضرورت مند ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور امداد کا جو پہلا اصول میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ ہم امداد جو ہم کر رہے ہیں اس کو کسی پر احسان تصور نہیں کریں، بلکہ اسے اپنی ایسی ذمہ داری سمجھیں کہ اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکے تو رب کریم ہماری سخت پکڑ کرے گا۔ تو انفاق جو ہے وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اللہ پہ یقین کے بعد انفاق ہماری ذمہ داری ہے۔ تو امداد کرنے کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہوا کہ یہ انفاق کے پیراڈائم میں ہوگا، ذمہ داری سمجھ کے ہوگا، احسان سمجھ کے نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو یہ آپ نے احسان نہیں کیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو اللہ نے اسی امتحان میں ڈالا تھا کہ اللہ یہ دیکھے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ تو آپ نے اپنے مال سے اگر کسی کی مدد کی ہے تو بس یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا موقع عطا کیا، اور امداد اگر اس پرسپیکٹو کے ساتھ ہوگی تو دینے والے کو بھی اس کا دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، امداد کا جو دوسرا اصول ہے میرے نزدیک، جو دوسرا اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ اچھی چیز اور اچھی رقم اور اچھا مال جو ہے وہ امداد میں دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں ہم جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ اپنے پاس سے تھوڑی دے رہے ہیں، وہ تو مطلب یہ ہم جو دے رہے ہیں وہ ہمیں دیا گیا ہے تو دے رہے ہیں نا، مطلب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بندگی کا مطلب یہی ہے کہ غلام کی جیب میں جو کچھ بھی ہے غلام اسے اپنا نہ سمجھے، غلام تو اپنے آپ کو بھی اپنا نہ سمجھے۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا تھوڑی ہے، وہ جس نے دیا ہے مطلب بس جو ہمیں ملا ہے اسی میں سے دے رہے ہیں نا، ہم اپنے ساتھ تھوڑی کوئی لائے تھے، مطلب ہم سے، یا اگر میں یہ کہوں مطلب ہم تو بس جو ہمیں ملا ہے اسی میں سے دے رہے ہیں، اور اس میں سے بھی ہم تھوڑا ہی دے رہے ہیں، پورا تو نہیں دے رہے۔ تو اس لیے ہم اچھی چیز دیں، اچھی رقم دیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ ہمیں ایک امتحان سے دوچار کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں رب کریم نے جو مال دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ یہ دیکھے کہ ہم ایکم احسن عملا، ہم میں سے کون صحیح عمل کرنے والا ہے، ہم میں سے کون جو ہے وہ اس مال کے ساتھ محبت کرتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے، اور کون ہے جو اس مال کو کھلے دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ تو اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں جو آپ امداد کر رہے ہیں وہ صرف زکوٰۃ کی حد تک نہ کریں بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر کریں، اور بہت مجھے امید ہے کہ ہم سب انشاءاللہ یہ ضرور کر رہے ہوں گے۔ تو یہ صرف ایک ویسے ہی میں نے ایک یاد دہانی کے طور پر کیا ہے۔ اسی میں یہ بات بھی سمجھیں کہ جو امداد کی کوالٹی ہے نا، وہ بھی اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم ریسیور کی مطلب خدا نخواستہ اس اینڈ پر ہوتے اور ہمیں امداد
سپوز ہمیں مل رہی ہوتی تو ہم کس طرح کی امداد ایکسپیکٹ کرتے یا اس کے متمنی ہوتے، ہماری کیا خواہش ہوتی ہے ہمیں کیسی چیز ملے، کیسی چیز دی جائے. تو اگر آپ جو امداد کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ آپ خود اگر اس جگہ ہوتے تو آپ اسے وصول نہ کرنا چاہتے، تو پھر یہ امداد جو ہے وہ پھر انفاق کی اسپرٹ سے نہیں دی گئی. تو آپ اچھی چیز دیں، بڑھ کر دیں. اور یہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان یہ بار بار کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے مال کے 3 حصے ہیں. ایک مال کا وہ حصہ ہے جو اس نے اس دنیا میں کنزیوم کر لیا، اس کو اس دنیا میں اس کا فائدہ ہو گیا. ایک مال کا وہ حصہ ہے جو اس نے کسی خیر کے کام میں لگایا اور دے دیا. تو جو اس نے اس دنیا میں کنزیوم کر لیا اس کا فائدہ اسی دنیا تک ہے، اور جو اس نے کسی خیر کے کاز میں لگا دیا اس کو ہمیشہ اس کا فائدہ ملے گا. اور ایک تیسرا مال وہ ہے جو اس نے کہیں اس کے بھی کام نہیں آیا، وہ دنیا سے چلا گیا اور پتہ لگا اس کے تو بینک بیلنس میں اور اس کی پراپرٹی میں بہت کچھ بچا ہوا تھا، اور وہ نہ دنیا میں اس مال سے فائدہ اٹھانے کی اسے توفیق ہوئی ہے، اور نہ اس مال کو اس نے اس طرح اسپینڈ کیا کہ آخرت میں اس کے لیے اجر کا باعث بنتا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال تیسرا جو حصہ ہے نا، یہ سب سے ورسٹ فارم آف مال ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ اسے دنیا میں ملا نہ اسے آخرت میں ملا. تو اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. ہم اللہ کرے کہ ہماری جو امداد ہے وہ انفاق کی اسپرٹ کے ساتھ ہو، جو پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ پھر اس کے نتیجے میں بہت اچھی چیز اور اچھی رقم اور ایک اچھا ہم بڑھ کر کریں گے، اور اس طرح کریں گے کہ ہمیں جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ ہم وہی کریں، اور پھر اس ذہن سے کریں کہ بھئی ہم اپنے پاس سے تھوڑی دے رہے ہیں، جو ہمیں ملا ہے اسی میں سے دے رہے ہیں. تیسرا جو اصول ہے امداد کا وہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی عزت نفس کا خیال کیا جائے، اس کی مدد خاموشی سے کی جائے، نمود و نمائش اور تشہیر سے بچا جائے، تصویریں کھنچوانے سے اور اناؤنسمنٹ کرنے سے، پروجیکشن سے کوشش کی جائے کہ بچا جائے، اور خاموشی سے مدد کی جائے. اس سے 2 چیزیں ہوں گی. یہ کیوں کیا جائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں آلودہ نہ ہوں، ہمارے اندر شو آف کا مسئلہ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر ریاکاری کا مسئلہ پیدا نہ ہو، اور اگر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ سب بیکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی ایک خودی ہے. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، یعنی اللہ ہمیں معاف کرے، یعنی بعض اوقات خبریں آتی ہیں یا بعض اوقات ایسے پتہ لگتا ہے، نیوز آئٹمز کبھی لوگ بھیجتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ امدادی کیمپ لگا ہے، جس کو جو امداد بانٹی جا رہی ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کی تصویریں کھنچ رہی ہیں. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو جو امداد لے رہا ہے اس کی خودی جو ہے وہ بہت متاثر ہوگی. اور ہمیں تو اس ذہن سے اس کو دینا چاہیے کہ بھائی بس یہ مشکل وقت اس پر آیا ہے، یہ مجھ پر بھی آ سکتا تھا، اور جو مال میرے پاس ہے یہ اس کے پاس بھی ہو سکتا تھا، یہ سچویشن ریورس بھی ہو سکتی تھی. تو بس جس مشکل میں وہ ہے میں اس کے لیے دعا کروں اور خاموشی سے اپنی مدد اس کو کر دوں، اور اس بات کو بہت زیادہ اس طرح نہ سوچوں. مطلب اگر ہم اس مشکل سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی انٹیلیجنس، ذہانت، یا ہماری کوئی ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت ہمارا کوئی ان کے اوپر ایک آزمائش ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم ان کی آزمائش میں ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہماری نیتیں، ہمارے سوچنے کا انداز ٹھیک ہو، اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ صحیح نیت اور صحیح عمل کے ساتھ کریں انشاءاللہ. تو ان کی خودی کو محفوظ رکھنا اور اپنی نیتوں کو آلودگی سے بچانا یہ بہت اہم ہے، اور یہ تیسرا اصول جو میں نے بیان کیا. امداد کا چوتھا اصول یہ ہے کہ ضرورت مند کو اپنا یا امداد کا محتاج نہ بنایا جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، تو اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یقین اللہ کے اوپر برقرار رہے، بلکہ اللہ پر اس کا یقین بڑھے. اور آپ جو مال اسے دے رہے ہیں آپ اسے بتائیے کہ یہ اللہ ہی نے ممکن کیا کہ آپ کے حصے کا مال میرے گھر میں اور میری جیب میں رکھ دیا تھا، اور میری ذمہ داری لگائی تھی کہ میں آپ کو حوالے کروں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مال کا وہ حصہ آپ کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو گیا. مطلب یہ مال اگر میں آپ کے حوالے نہ کرتا تو میں اس امتحان میں ناکام ہو جاتا جس امتحان سے مجھے اللہ نے دوچار کیا تھا. تو آپ اس کا یقین، جب آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو اس بات کی دعا بھی کریں کہ اس کا اللہ پر یقین اور اپنے اوپر یقین قائم رہے. اور اس کے لیے جو بہت اہم ضرورت ہے
دیکھیں مالی مدد کے ساتھ ساتھ علمی، ایمانی، اخلاقی اور نفسیاتی مدد بھی ضروری ہوتی ہے. تو جس ضرورت مند کو آپ مالی مدد دے رہے ہیں اس کی علمی مدد، ایمانی مدد، اخلاقی مدد اور نفسیاتی مدد کی بھی صورتیں نکالیں، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، اس کا اپنے اوپر کانفیڈنس بحال کریں، اس کا اللہ پہ کانفیڈنس بحال کریں، اس کو نالج دیں، اسکلز دیں، اس کی کچھ ٹریننگ اور اس کی کچھ ایجوکیشن اس نوعیت کی کریں، اس کو کچھ فن سکھائیں تاکہ وہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں، تاکہ وہ امداد پر ڈپینڈنٹ نہ رہے اور آپ کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کی طرف اپنی امیدیں اللہ سے لگائے اور اپنے حصے کے کام کرے. اس کی سیلف ریلائنس جو ہے وہ اس کے اندر، اور اللہ کے اوپر اللہ سے توقع جو ہے وہ اس کی ڈیولپ ہو. پانچواں اصول میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے جاننے والوں سے شروع کی جائے، اپنے متعلقین سے شروع کی جائے اور اپنے متعلقین کے متعلقین سے یہ پروسیس شروع کیا جائے. جو شہر میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں بہت سے لوگوں کے گھروں میں ڈرائیورز ہیں، بہت سے گھروں میں میڈز آتی ہیں، بہت سے لوگوں نے کبھی اپنے گھر بنوانے میں کسی مزدور سے کام لیا ہے، بہت سے لوگوں کے علاقے کا کوئی میکینک ہے، بہت سے لوگوں کے محلے کا کوئی سبزی والا ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے شہروں میں آ کے مطلب آباد ہوئے ہیں، لیکن پیچھے سے ان کا تعلق دیہاتوں سے ہے. اسی طرح ہمارے اپنے ملنے والوں میں بہت سے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جن کا تعلق پیچھے سے، اب انہوں نے شہر چھوڑ دیے ہیں لیکن ان کے باقی رشتہ دار دیہاتوں میں رہتے ہیں یا کوئی فارمنگ کرتا ہے ان علاقوں میں رہتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی خیریت دریافت کریں، ان کی لسٹ بنائیں اور ان سب لوگوں سے پرسنل کانٹیکٹ کریں، انہیں فون کریں، ان سے رابطے کی کوشش کریں. آپ معلوم کریں کہ وہ بندہ جو آپ کے یہاں کبھی ڈرائیور تھا، یا کوئی بندہ جو آپ کے یہاں کوئی کام کر رہا تھا، یا کوئی آپ کا دوست تھا، یا آپ کبھی کسی ٹریولنگ میں تھے اور آپ ایک سوات کا ٹور کر رہے تھے اور وہاں پر آپ کی کسی دوست سے، کسی بندے سے دوستی ہو گئی تھی جو سوات کا ہی میں رہتا تھا، اور اب آپ کے پاس اس کا نمبر ہے، تو آپ اس کا نمبر 4 سال ہو گئے، یہ پرانا واقعہ ہے، آپ کسی طرح سے اس کا نمبر حاصل کریں اور اسے کال کریں اور اس کی خیریت پوچھیں اور پوچھیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں کیا حالات ہیں، وہاں کیا معاملات ہیں. اور اس سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے، آپ کی کیا صورتحال ہے. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو خود تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن ان کا علاقہ بڑا ڈسٹربڈ ہے. تو اگر ان کا علاقہ ڈسٹربڈ ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کچھ موقع دیجیے کہ میں کچھ اس میں کر سکوں. تو آپ کو خود ہی اس طرح چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ اس علاقے میں کیا کیا جا سکتا ہے، اور وہاں آپ اپنی امداد جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہاں پہنچائیں. اور ایک اس سے یہ بھی ہوگا کہ ان لوگوں کو بھی ایک مورل سپورٹ محسوس ہوگی کہ کسی نے ان کی خیریت پتہ کی، کوئی ان سے محبت کرتا ہے، کسی کو ان کی فکر ہوئی. یہ بھی ایک اچھی ان کی تالیف قلب بھی اس طرح سے ممکن ہوگی. تو یہ ایک چیز کیجئے. اسی پوائنٹ پر میں ایک چیز اور بھی کنوے کروں کہ دیکھیں جو میڈیا ہے، بعض اوقات بہت سے لوگوں نے اس پوری سچویشن کو دیکھنے اور اس سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ان کی سورس صرف میڈیا ہے. اور میں اس میں یہ وارن کرنا چاہوں گا کہ میڈیا بہت ہی خطرناک سورس ہے اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کا. دس از اے ویری ویری ڈینجرس روٹ ٹو کیپ یور سیلف اپڈیٹڈ. مطلب اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ مس انفارمڈ ہوں گے یا آپ مس گائیڈ ہوں گے، اور بہت سی چیزیں بعض اوقات ٹھیک بھی بتاتا ہے میڈیا، لیکن میڈیا بہت ریلائبل سورس نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح بہت ہی ایسی ویژولز آتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، جب انسان اس طرح کی ڈیزاسٹرز کی ویڈیو کلپس دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے حسی پیدا ہوتی ہے، وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اس ساری سچویشن کے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ بہت ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان نا امیدی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ہیلپ لیسنس کا ایک شکار ہوتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آئیڈیلی. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میڈیا سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کا انتظام کیے ہوئے ہیں تو اس کو بہت زیادہ میڈیا سے اپنے آپ کو مطلب کنیکٹ نہ کریں، بہت کم رکھیں، مطلب یہ کوشش کریں کہ بہت کم ہو. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پرنٹ میڈیا زیادہ سیف ہے الیکٹرانک میڈیا یا ویژول میڈیا کے مقابلے میں، اور آپ پرنٹ میڈیا کو بہرحال اس سے بہتر ہے جو ویژول فارم میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں.
اور یہ جو میں پانچواں اصول کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے متعلقین، اپنے جاننے والوں سے کنیکٹ کریں، اس میں آپ کو پوری پکچر بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جاننے والوں کے جاننے والے جو دیہاتوں میں ہیں یا ان علاقوں میں ہیں جہاں سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں جو علاقے، تو آپ کو فرسٹ ہینڈ سچویشن پتہ لگے گی اور وہ زیادہ بہتر ہوگی. چھٹا جو پوائنٹ ہے امداد کے حوالے سے جو میری سجیشن ہے وہ یہ ہے، اور وہ بہت بیسک ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ بھی ہوگی، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں بس یہ ایک جگہ شاید سم اپ ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ یہ جہاں اتنی باتیں ہو رہی ہیں وہاں یہ پوائنٹ بھی ایڈ ہو جائے کہ امداد میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس علاقے میں ضرورت ہے اور جسے ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے اس طرح سے اسی طرح سے اس کی مدد کی جائے. اگر آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے کسی کنیکشن سے تو وہ آپ کو زیادہ کلیئر پکچر ہے، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو اس وقت بہت سی آرگنائزیشنز، بہت سے گروپس، بہت سے ینگسٹرز والنٹیئر ورک کر رہے ہیں، ریلیف کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے. بہت سی جگہوں پر آپ کو خود پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کنیکٹ کریں، آپ موبیلائز کریں، آپ ان اداروں کو اور ان لوگوں کو اپروچ کریں جو آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، وہ ان سے شیئر کریں. جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے تو بعض اوقات رابطے کا کام کرنے میں بھی بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت سارے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس کچھ صلاحیت بھی ہے اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں کریں. اور مجھے چونکہ میں الحمدللہ مجھے موقع ملا پاکستان کے بہت سے علاقوں سے پچھلے دنوں کنیکٹڈ ہونے کا اور ری کنیکٹ کرنے کا. میرے بہت سارے پرانے میرے یہاں ایک ملازم تھا جو بہت 12-14 سال پہلے میرے یہاں کام کرتا تھا، مجھے اس سے ری کنیکٹ کرنے کا ان دنوں میں موقع ملا. مجھے بہت سے اور لوگوں سے ری کنیکٹ کرنے کا موقع ملا، تو مجھے بہت سی چیزیں پتہ لگیں کہ بعض علاقے جہاں یعنی اس وقت سیلاب کی صورتحال بڑی عجیب ہو گئی تھی. کئی ہزار کلومیٹرز کا جو راستہ ہے وہ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا، ہائی ویز خراب ہو گئی تھیں، کوئی 150 کے قریب پل ہیں، بریجز ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں، اور بہت سے علاقے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، اور وہ چاروں طرف سے واٹر لاکڈ علاقے ہیں. تو جو واٹر لاکڈ یا فلڈ لاکڈ ریجنز ہیں وہاں چیزیں پہنچانا مشکل ہو رہا تھا، اور ان کے لیے جو راستے تھے وہ کچے راستے تھے یا ایسے راستے تھے جو بہت دشوار راستے تھے، اور ان راستوں کا علم لوکلز کو ہی تھا. اور اگر وہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے تو آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. یہ آسانی ہوئی کہ ہم بعض لوگوں کو صرف بعض لوگوں سے کنیکٹ کرنے سے بہت سی چیزوں کی آسانی ہوئی. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ میں بعض ریلیف آرگنائزیشنز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی امداد کی ہے بہت سی آرگنائزیشنز کو کہ ان کے پاس بہت سے وسائل اور پیسہ جمع ہوا ہے، لیکن بعض اوقات انہیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے میں بھی ایک کلیئرٹی کی ضرورت تھی. تو جیسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا مدد کی جائے، کس چیز کی مدد کی جائے، کیا مطلب جس چیز کی ضرورت ہے وہ دی جائے، یہ بات میں اس کانٹیکسٹ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہوں پہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سمجھ کی ضرورت ہے کہ کیا چیز لوگوں کی نیڈ ہے. مطلب جو گھی کا ڈبہ ہے اور جو کوکنگ آئل ہے جو انڈسٹری میں بن رہا ہے وہ آپ کو بھی کنزیوم نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اگر فلڈ افیکٹیز کو وہ چیزیں بھیج رہے ہیں جو آپ کو خود بھی کنزیوم نہیں کرنا چاہیے تو آپ ان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ وائٹ شوگر بھیج رہے ہیں، اگر آپ ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں، آپ کو وہی چیز بھیجنی چاہیے جو آپ کے لیے بھی مفید ہے. آپ کو بھی وہی چیز لینی چاہیے جو طیب ہے اور ان کو بھی طیب ہی بھیجنی چاہیے. اچھا کیا چیز بھیجی جائے وہ بھی بعض اوقات لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا تھا. اب تو خیر میرا خیال ہے کہ الحمدللہ وہ جو انیشیل فیز تھا اس سے تھوڑا سا ہم آگے آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جیسے مجھے یہ پتہ لگا کہ مچھردانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض علاقوں میں جہاں شیلٹر کا انتظام نہیں ہوا ہے وہاں پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن کھانے کو بھی پہنچانا اور ٹھیک رکھنا مشکل ہے. تو پھر وہ ڈرائی فوڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، مطلب چنا ہے، کھجور ہے، ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں اور جن کو رکھا جا سکتا ہے. تو وہ ڈرائی یعنی خشک خوراک جو ہے اس کی ضرورت ہے. گم بوٹس کی ضرورت ہے خاص طور پہ جہاں سانپ نکل رہے ہیں، تو اس بینڈیج کا سامان اس کی ضرورت ہے، ٹارچز کی ضرورت ہے.
تو ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ امیجن کریں کہ اگر ہمیں کسی جگہ پر کیمپ کرنا ہو، کیمپنگ کرنی ہو نیچر کے اندر کسی پہاڑی وغیرہ میں یا ریگستان میں، اور وہاں بہت شدید بارش ہو جائے اور وہاں بجلی کا انتظام بھی نہ ہو، اور آپ کسی کیمپنگ میں ہوں اور وہاں بہت ہارش ویدر ہو جائے، تو پھر آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، ان چیزوں کی آپ خود لسٹ بنائیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو جن ضرورت ہے جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو بھی مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز بھیج رہے ہیں۔